السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار احمد چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم راولپنڈی کے اندر موجود ہیں اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں جناب سجاد خان صاحب، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے درینہ ساتھی بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے حلقے کے حوالے سے یہاں پہ کیا چہمگوئیاں ہیں اور یہ کیا خیالات رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کیسے ہیں سجاد صاحب؟ ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ جی۔ اچھا جی، بتائیے گا کہ کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو اپنے حلقے کے اندر؟ شکر الحمدللہ جی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے اور مجھے حلقہ PP 18 سے میں PP 18 کا کینڈیڈیٹ ہوں اور اللہ کا فضل ہے کیونکہ میں تو ہم جیسے 40 سال سے الیکشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، کونسلر، پھر DC چیئرمین، تحصیل ناظم اور مسلسل ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح پچھلی دہائیوں میں ہمارے ساتھ عوام نے اور ہر دور میں اپنے حلقہ نے محبت کا اظہار کیا، اس سے بھی زیادہ اس الیکشن میں لوگ ہمارے ساتھ جوک در جوک آج شروع ہو رہے ہیں، کمپین بھی کر رہے ہیں۔ ہم صبح نکلتے ہیں، رات کے 10-11 بجے واپس آتے ہیں، یہاں ایک دم غفیر ہوتا ہے لوگوں کا، گہما گہمی ہے الیکشن آفس میں اور بڑا اللہ کا شکر ہے اور ہم بڑے مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جو ہے وہ بڑا درست جا رہا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اگر یہاں اس حلقے سے سجاد خان صاحب جیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کی کون کون سی محرومیاں ہیں جو شیخ رشید صاحب و دیگر جو لوگ آئے تو وہ نہیں کر سکے اور وہ سجاد خان صاحب قومی اسمبلی کے اندر جا کے وہ کریں گے؟ دیکھیں، میں تو کیونکہ یہاں پہ بلدیات سے جو ریلیٹڈ کام ہے جیسے گلیاں نالیاں یہ تو ہم گزشتہ 35-40 سال سے لوگوں کو مہیا کی ہیں ہم نے، بلکہ یہاں میں جب نائب تحصیل ناظم تھا میں نے پورے رورل ایریاز، اربن ایریاز میں بھی میں نے فلٹریشن پلانٹ، پانی کے مسائل اور دیگر چیزیں، شکر الحمدللہ اس پہ کافی کام ہم کر چکے ہیں۔ اور جو کام اس سے پہلے ہمارے لوگ نہیں کر سکے وہ یہ تھا کہ ایک کارکن جو ہے عزت چاہتا ہے۔ ہماری جماعت میں جو اگر کچھ نقصانات ہوئے ہیں تو وہ بعض اس خطر کے کارکنوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، بننے کے بعد جو امیدوار جو ہمارے ممبران جو بن جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو اگنور کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس معاشرے میں وہ یہ تھا اور شکر الحمدللہ آج میرے ساتھ اگر لوگ ہیں تو وہ بات اس وجہ سے کہ میں خود کارکن ہوں تو کارکنوں کی میں کارکن مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کو محبت کا جواب محبت سے دیتا ہوں۔ کوئی ہمارے یہاں سے مایوس نہیں لوٹتا، ہر بندہ یہاں آ کے یہی سمجھتا ہے کہ وہ اس ڈیرے کا بھی مالک ہے، وہ ہمارا دوست ہے، ساتھی ہے، بھائی ہے۔ بس یہ محرومی ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلد ہم دور کر دیں گے۔ اللہ پاک نے اگر مجھے منتخب کیا تو یہاں پہ پھر شہر میں اللہ کے فضل و کرم سے تکبر اور غرور والی سیاست نہیں ہوگی، یہاں عاجزی انکساری والی سیاست ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، PTI سے بلہ لے لیے گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو اس کا کتنا ایک بینیفٹ مل سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حلقے میں ٹھیک ہے جماعت کا ایک اپنا ووٹ ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں سال سے مسلم لیگ میں ہوں، ہر بندے کو پتہ ہے میں مسلم لیگ سے ہوں، نشانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشرف کے دور میں بھی آپ دیکھا پیپلز پارٹی سے تلوار چھین لی گئی، انہیں تیر مل گئے، اس طرح باتوں سے یہ۔ لیکن اب جیسے میں ہوں، اگر میں اللہ نہ کرتا میرا نشان تو لوگ تو مجھے جانتے ہیں نا کہ میں مسلم لیگ سے ہوں، جو بھی مجھے نشان ملے گا وہ میرا نشان ہوگا نا، وہ آپ کا نشان تو نہیں ہوگا۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چلو اس میں 5% کوئی مسئلہ ہو، لیکن مین جو بات یہ ہے کہ انسان کی یہاں پہ اگر کریڈیبلٹی نہیں کینڈیڈیٹ کی، یا کینڈیڈیٹ کے پاس اسے 10 نشان آپ دے دیں وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا اس کے حلقے میں ہونا، اس کا اثر اب میرے مقابلے میں جو جتنی جماعتوں سے بندے آئے ہیں کوئی بندہ مجھے اس حلقے کا نظر ہی نہیں آ رہا، تو کیسے لوگ اس کو ووٹ دیں گے؟ اس کو چاہے جو مرضی آپ نشان دے دیں، جو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے بارے میں کوئی جانتے ہی نہیں ہے، اس کے آباء و اجداد کو کوئی نہیں پتہ کسی کو، اس کا رہن سہن نہیں پتہ کسی کو۔ جو MP کا میرے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں اور آج جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی رہائش کہاں پہ ہے، یہ رہتے کہاں پہ ہیں، ان کا تعلق کس علاقے سے ہے، ان کے آباء و اجداد کیسے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ الیکشن میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا خان صاحب، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ہر چیز پیٹرول نیچے آ رہا ہے، لیکن مہنگائی اس کے باوجود جو مہنگائی کا جن ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ کیا آپ اسمبلی کے اندر جا کر اپنی جماعت سے مل کر کوئی ایسے معاملات کریں گے جس سے غریب آدمی جو سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ہنستا بستا ملک اس کی بھاگ دوڑ آپ ایک ایسے ان پڑھ اناڑی شخص کو دے دیں، ایک گاڑی ہے بہت اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے جو بڑا جس میں کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، ایک نااہل آدمی کے اگر ہاتھ میں جس کو ڈرائیونگ تک نہیں پتہ اس کو آپ بٹھا دیں، کیا ہوگا؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، گاڑی برباد ہو جائے گی۔ ہمارے ملک کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے
یہ ملک جو ہے 2018-14 میں جب اس میں بجلی نہیں تھی، دہشت گردی عروج پر تھی، میاں نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی، کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک سال میں وہ بندہ ختم کر دے گا۔ میاں نواز شریف صاحب نے ایک سال میں 2016 میں ہمارے پاس سرپلس بجلی تھی، 12,000 میگا واٹ بجلی آئی۔ دہشت گردی کا خاتمہ میاں صاحب چل کر بنی گالا، جو شخص ان کو اسمبلی کے باہر گالیاں دے رہا تھا، اس کے باوجود وہ چل کر اس شخص کے پاس گئے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی پہ کنٹرول ہو۔ ان کے دل میں پاکستان کی محبت تھی، انہوں نے اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، وہ گئے اس شخص کے پاس، ملک میں دہشت گردی پہ کنٹرول ہو گیا۔ اب جب ملک کا بیڑا ہی غرق ہو گیا تو اس گاڑی کو جو ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے، جو تباہ ہو گئی ہے، اس کو بنانے سنوارنے میں، ڈینٹر کے پاس، پینٹر کے پاس لے کے جانے میں اٹ ٹیکس اے ٹائم، تو وقت چاہیے تھوڑا سا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب نے اس سے پہلے ادوار جتنے گزرے ہیں، 90 میں ملک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے موٹر ویل کے جال بچھا دیا۔ 98 میں جب آپ کے اوپر سینکشنز لگنے والی تھی، کروڑوں ڈالر آپ کو امریکہ دے رہا تھا، آپ نے نہیں لی اور آپ نے ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اور 2014 کے بعد جب عمران خان باہر دھرنے دے رہا تھا، چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا، عمران خان نے باہر روڈ بلاک کر دیے تھے، اس کے باوجود میاں صاحب نے چائنا کے پریزیڈنٹ کو بلایا، سی پیک کا ایک منصوبہ آپ کو عالیشان منصوبہ دیا، گوادر پورٹ آپ کی چل گئی، ملک کو ایک ترقی کی طرف گامزن کیا۔ وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے میاں صاحب کو صرف کوئی رشوت ثابت نہیں کی، کوئی کک بیکس نہیں پتہ چلی، سوائے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں؟ کیا کیا ہماری عوام نے اس وقت؟ میاں صاحب کو باہر بھیج دیا، نکال دیا گیا، ملک تباہ دانے پہ لے گئے۔ 35 روپے کلو آٹا تھا 2018 میں نے خود خریدا ہے، 52 روپے کلو چینی تھی، 55,000 روپے کا تولہ سونا تھا، 65-70,000 روپے کا لیٹر پیٹرول تھا، 110 روپے کا ڈالر جو ہے 110 روپے میں ڈالر تھا، آج وہی ڈالر 250 سے بھی 300 تک پہنچ چکا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹائم لگے گا۔ میاں صاحب ماشاءاللہ ہر مشکل دور میں میاں صاحب کو لایا گیا ہے، اور آزمائش ہے اس بات کی کہ میاں صاحب جب بھی آئے ہیں انہوں نے ملک کو ترقی کی طرف لے کے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب کرے گا، اور ہمارا منتخب ہونا اس چیز کی نوید ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا، حلقہ N57 کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ ملک اب بہت دفعہ تجربہ گاہ بن چکا ہے۔ اب خدا کے لیے اس آدمی کا جو پچھلی دہائیوں میں جس نے ملک میں کام کیے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی جماعتیں الیکٹ ہوئی ہیں، مجھے تو پنڈی میں کسی جماعت کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ یا تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف میٹرو بنی، کارڈیالوجی بنی، یورولوجی بنی، یا یونیورسٹیاں بنی، یا سارے کام میاں نواز شریف صاحب نے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اب اس ملک کو کسی تجربے کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اور میاں نواز شریف کی حکومت کو پروموٹ کریں، ان کو آنے دیں، ان کو کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کریں تاکہ میاں صاحب آئیں اور یہ جتنے بھی مشکلات اور مسائل ہیں ان پہ ہم قابو پا سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود ہے سجاد خان صاحب۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو غریب کی طرف دیکھے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف جب بھی آئے اقتدار کے اندر، انہوں نے غریبوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اور اگر ان کا پچھلا دور لیا جائے تو اس کے اندر آٹا و دیگر جتنی چیزیں تھیں وہ سستی تھیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف اقتدار کے اندر آتے ہیں اور ہم کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ غریب عوام خوشحال ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے